ممبران، انویسٹر، تمام محترام کو میری طرف سے السلام علیکم، ویلکم۔ میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک برانڈ کے نیچے 7-8 بڑے کامیاب اور بڑے بڑے پاکستان میں پروجیکٹ بنا کر ہینڈ اوور کیے۔ پھر ہم نے دوسرے برانڈ فیصل ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے۔ جس دن میں نے پہلا پروجیکٹ یہ فیصل ٹاؤن اناؤنس کیا، ہمارے پاس ایک کنال زمین نہیں تھی، بلکہ کسی کو لوکیشن کا بھی نہیں پتا تھا۔ ہم نے F10 کے اوپر ایک کرائے کا آفس لیا، بعد میں ہم نے وہ آفس خریدا۔ وہاں ہم نے اپنے برانڈ کا آغاز کیا۔ خان سلیم صاحب ہمارے دوست تھے، ان کو لاہور میں بلایا، ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا۔ میں نے کہا جی ایک میں نیا برانڈ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ اس میں ایز اے بطور ڈائریکٹر جوائن کریں اور آپ اس کو لیڈ کریں۔ تو خان صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے اپنی بڑی اہم اور بڑی نوکری چھوڑ کر لاکھوں روپے سیلری کی وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس برانڈ کا افتتاح کیا۔ تو ہم نے جب ایک تقریب کی، ایک دفتر کا آغاز کیا، تو ہمارے پاس کوئی زمین تھی، ہم نے ایک فارم پرنٹ کرائے، لیکن لوگوں کو ہمارا پاسٹ یاد تھا۔ ایک اس فارم کے اوپر میں نے آ کر اعلان کیا کہ یہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ سولڈ ہو چکا ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے آ کر کیا کہا ہے، نہ ان کے پاس زمین ہے، نہ لوکیشن ہے، پرائس نکال دی ہے، اور اس آدمی نے آ کر اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ سولڈ ہو گیا ہے۔ سب لوگ پریشان ہوئے۔ میں نے کہا جی آپ کھانا کھائیں، انجوائے کریں اور واپس جائیں۔ ہمارے کچھ دوست اگلے دن آئے، انہوں نے دیکھا کہ کیسے سولڈ ہو گیا، اس نے تو کسی کو فارم دیا ہی نہیں۔ اگلے دن سب لوگ آئے، 9:30 بجے دفتر کا ٹائم تھا۔ اچانک فیملی آنی شروع ہوئی۔ 12 بجے تک پورا پروجیکٹ کے پے آرڈر میں ریسیو کر کے ہم رسیدیں کاٹ کے بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے جا چکے تھے۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا۔ فیصل ٹاؤن کا اللہ نے آغاز اس طرح کیا تھا۔ تو ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا، ایک پروجیکٹ دوسرا، چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ریل اسٹیٹ کا مشکل کام ہے، حالانکہ ہم 10 12 14 پروجیکٹ بنا کے عوام کو دے چکے تھے، تو یہ آسان کام نہیں تھا۔ سردار صاحب نے بالکل صحیح بات کی۔ جب ہم نے اس طرف گئے تو ملک مہربان صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑا ان کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی ایک زمین ہے تو بہت ایک لوکیشن قیمتی ہے، لیکن ادھر بڑے بڑے اونر ہیں، وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے۔ اگر آپ دیکھیں یہ پنڈی اسلام آباد کا ڈاؤن ٹاؤن بن سکتا ہے، اب زمین کیسے خریدنی ہے یہ آپ اندازہ کر لیں۔ ایسی لوکیشن دوبارہ نہیں کبھی آپ کو ملتی۔ تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ ان مالکوں کے ساتھ ملیں۔ ان لوگوں کے پاس بڑی دنیا گئی ہے، وہ زمین دینے سے انکاری ہے۔ میں نے ملک صاحب کو کہا کہ میں پہلا سودا وہ کروں گا جو 8 سے 10 ہزار کنال کا ہو، کیونکہ ہم نے پہلے پروجیکٹ بنائے ہیں، اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، زمین خریدنا، قبضہ لینا اور اس کو ایک کمپیکٹ ایک ٹکڑا کرنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، تو بعد میں مشکلات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن میں وہ زمین خریدوں گا جو سب سے دل ہوگا زمین کا۔ تو انہوں نے مجھے ایک آدمی کا نام بتایا کہ جی 4-5 بڑے بڑے اونر ہیں، اگر ہم ان سے خرید لیں تو ہم 30-40 ہزار کنال سے زیادہ ہم ڈے نمبر 1 چلے جائیں گے۔ تو ہم ان کے ساتھ گئے، انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ایک ایسے مشکل آدمی کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا جو کسی صورت زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ریٹ اتنا زیادہ مانگتا ہے کہ وہ انسان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ملک صاحب ہوا ہے، میں نے کہا جی مجھے لے کر جائیں۔ میں گیا، وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں ملتا، اس نے باہر لان میں ہم سے میٹنگ کی، اس نے اندر نہیں بٹھایا۔ انہوں نے میرے بارے بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ کون آدمی آ رہا ہے۔ میں نے اللہ پاک نے کرم کیا، گھڑی کے 3 منٹ میں ہم نے پہلا 4000 کنال زمین اس سے خریدی، گھڑی کے 3 منٹ۔ اگلا سودا میں نے 10,000 کنال کا کیا، وہ بھی 1 گھنٹے میں کیا۔ اس سے اگلے 2-4 ہزار کنال کے سودے ہم نے سکینٹوں سے حساب سے کیے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں خریدی، یہ زمین ہم نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرائی، اس کے قبضے لیے، اس کو کمپیکٹ کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے
یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہم کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ کوئی 2 4 10 20 ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے، یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی۔ اس میں 5 مرلے کا پلاٹ، جس کو آپ 5 مرلے کا کہتے ہیں، ہم اس کو 5 مرلے کا پلاٹ نہیں کہتے، وہ بھئی ایک شہکار ہے، ایک نگینہ ہے، ہیروں کے نگینے نہیں ہوتے، زیادہ ہیروں کے ہوتے ہیں، اس میں جو چھوٹا ہیرا ہوتا ہے اس کی بھی ایک ڈائمنڈ کی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس اسکیم میں کوئی سٹریٹ 40 فٹ سے چھوٹی نہیں ہوگی، جیسے میرے بیٹے زہیر نے کہا 250 فٹ سے لے کر 400 فٹ تو چوڑی سٹریٹ ہوگی، تمام جو سروسز ہیں جس میں سیول ورک ہے، سیور ہے، ڈریننگ ہے، گیس ہے، انڈر گراؤنڈ الیکٹریفیکیشن ہے، دنیا جہان کی ہاٹ لینڈسکیپنگ ہے، سافٹ لینڈسکیپنگ ہے، پانی کے چینل ہے، واٹر سپلائی ہے، ہر چیز آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دیں گے۔ اور یہ دیکھیں کون ادارہ بنا کے دے گا جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہے اور ایک پروفیشنل ٹیم بھی ہے، اور جو پاکستان کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے آپ کو دے بھی چکی ہے۔ آپ آج بھی دیکھیں ہمارا B17 40 ہزار سے زیادہ کا ہے، ہمارا فیصل ہل 40 ہزار کنال سے زیادہ کا ہے۔ آج بھی پاکستان میں گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹ لے لیں، DHA پاکستان کا ایک برانڈ ہے، بڑا نام ہے، بیریا ٹون بھی بڑا نام ہے۔ آج کے دن میں یہ ادارے ہمارا ریکارڈ نہیں توڑ سکے۔ میرا E11 کا آج بھی 500 گز کا پلاٹ، خالی پلاٹ 12 کروڑ روپے کا بکتا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایک سکیم بنائے جس کا پلاٹ 12 کروڑ کا بکتا ہے۔ یہ فخر بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ارادوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ہم نے اگر یہ 40-50 ہزار کنال زمین ایک فارم بک کیے بغیر، 1 روپیہ کسی سے لیے بغیر، کوئی آدمی بتا دے 10 تاریخ سے پہلے ہم نے کسی کو فارم دیا ہو، کسی سے 1 روپیہ وصول کیا ہو، اگر ہم 40-50 ہزار کنال زمین سر ایک پروجیکٹ کی خرید چکے ہیں، تو آپ بتائیں اس کو ڈیولپ کرنا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے۔ فیصل ٹاؤن برانڈ کا پلاٹ CDA میں آپ دیکھیں، CDA کی ہسٹری 60 سال ہو گئے CDA کو بنے ہوئے۔ CDA کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلاٹ فیصل ٹاؤن کا، فیصل ٹاؤن اس کا مالک ہے۔ آپ فیس بک دیکھیں CDA کی، بلو ایریا میں پلاٹ نمبر 22 F9 پارک کے سامنے 14 کنال کا پلاٹ آپ نے CDA سے سب سے مہنگے ریٹ پہ لیا ہے۔ سینٹورو سے بھی مہنگا لیا، انہوں نے 6 ارب کا لیا، ہم نے 9 ارب روپے کا لیا تھا، اور لم سم پیمنٹ ایک ہی دن میں ہم نے جمع کرائی۔ اسی طرح F11 کے سامنے بلو ایریا میں آپ کا 22 کنال کا پلاٹ ہے جو آپ کی کمپنی کے نام ہے، فلی پیڈ ہے، 1 روپیہ اس کا نہیں رہتا۔ یہ آپ کا ایک ادارہ فیصل جیول آپ بنا رہے ہیں، 2.5 ایکڑ کے اوپر بن رہا ہے، آپ اس کی پائلنگ کر لی ہے، آپ اس کی ڈرافٹ کر رہے ہیں، ایک آپ نے فلیٹ، ایک کمرشل شاپ نہیں آپ نے بیچی۔ فیصل ہل میں ہزاروں کی صورت میں آج بھی ہمارے پاس پلاٹ موجود ہے۔ فیصل ریزیڈنشیل 90% ہمارے پاس موجود ہے۔ فیصل ٹاؤن میں انوینٹری موجود ہے۔ سی اسکوئر حالانکہ کہنے کو ایک وہ GT روڈ کا خوبصورت پروجیکٹ ہے، اس میں ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے لینڈ مارک برانڈ کا پروجیکٹ ہے جس کے لیے اس کی پلاننگ، اس کی ڈیزائننگ، اس کی ڈیولپمنٹ، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے، ایکسپرٹ ٹیم اس کے پاس ہے، زمین اس نے خرید لی ہے۔ آپ اس کو فلانا ہے، آپ جتنا مرضی فلا لیں، آپ 40-50 ہزار کنال کو آپ 60 ہزار پہ لے جائیں، لاکھ پہ لے جائیں، 2 لاکھ پہ کنال لے جائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ تو ایک ایسا ماشاءاللہ ہم اس ایریے میں پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ایک ڈاؤن ٹاؤن بنا کے دیں گے جس میں لائف ٹائم لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ خواب ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس پلاٹ کے سائز جو ہیں وہ 5 مرلے سے 2 کنال رکھے ہیں، اور ہر بات میں میں کہہ رہا ہوں ہمارا پلاٹ سیل کرنے کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنا پلاٹ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پلاٹ ان لوگوں کو وہ لوگ خریدیں یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ وہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کی کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ ان لوگوں کو پلاٹ بیچیں جن کا لائف ٹائم خواب ہے کہ انہوں نے گھر بنا کے رہنا ہے۔ یا میں نے ایک دفعہ ٹیکس لے کی ایک خاتون کی آپ کو بات بتائی تھی، وہ ہمارے پاس آئی،
اس وقت کچھ پیمنٹ ڈیلے سی تو کوئی چھوٹا موٹا ان کا ایسکلیشن کا ایشو چل رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ خاتون میرے پاس ایسکلیشن کا ایشو لے کر آئی. تو اس نے میرے پی اے کو کہا میں نے صاحب کو ضروری ملنا, میں نے کوئی شکریہ ادا کرنا ہے. تو جیٹا جی میں نے مل لیا. اس خاتون نے مجھے آ کر کہا جی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی, آپ نے ہمارے اللہ کی مہربانی سے زندگی کے ہمارے بہت بڑے مسائل حل ہو گئے. میں نے کہا آپ کے کون سے, ہم نے کون سے مسائل حل کیے. اس نے کہا کہ آپ نے 12-13 لاکھ کا ہمیں پلاٹ دیا تھا, میں نے 7-8 لاکھ جمع کرایا تھا, باقی 4-5 لاکھ کے میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں آپ کے بھائی کے پاس گئی, اس نے میرے اوپر 80,000 روپے کا فائن ڈال دیا. تو میں بڑا غصے ہوئی, لیکن میں نے کسی اپنے رشتہ دار سے پکڑ کے وہ پیسے جمع کرا دیے. کہتی کہ وہ میرا پلاٹ میں نے 72 لاکھ روپے کا فروخت کیا. جو اس نے 7-8 لاکھ روپے کا لیا تھا, 6 لاکھ تو اس نے پکڑ کے دیے تھے. 70 وہ اس نے پھر پوری کیلکولیشن مجھے بتائی کہ آپ کا جب اگلا پروجیکٹ آئے گا اتنے پیسے میں نے اس کے لیے رکھے ہیں, اتنے میں نے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے رکھے ہیں, اتنے پیسے میں نے اپنے گھر کے لیے رکھے ہیں. اس نے 4-5 اور پتہ 14 کے 15 لاکھ کی ہم نے نئی گاڑی بھی لے لی ہے. یہ دیکھیں اگر اس کی انویسٹمنٹ 12 سے 14 لاکھ ہوتی, 14 سے 16 لاکھ ہوتی, تو وہ کیا اپنا بنا سکتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ فیصل برانڈ کی چیزیں, جس میں نے E11 کا آپ کو ذکر دیا کہ 12 کروڑ کا پلاٹ ہے, وہ ہم نے 2,88,000 روپے کا دیا تھا, کوئی اربوں کا کروڑوں کا نہیں دیا تھا. F17 آپ کے سامنے ہم نے یہ 90,000 روپے میں 1 کنال کا پلاٹ دیا تھا. تو یہ ہے اس کی ہسٹری کہ ہم نے جہاں بھی چیزیں دی ہیں وہ بہت سستی قیمت پہ دی ہیں. اس دن شاید لوگوں کو محسوس ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک میگا سٹی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے, اور ایک ممبر بھی اللہ کی مہربانی سے اگر ہم نہ بنائیں تو ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے 54 ماہ کی زمین ہمارے پاس ہے, فرنٹ ہمارے پاس ہے, قبضہ ہمارے پاس ہے, کمپیکٹ پیس ہمارے پاس ہے. ہم نے 54 ماہ کا آپ کو اسی لیے ایزی پلان دیا ہے کہ اس میں اینڈ یوزر آئیں, اس میں گھر بنانے والے آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی چیز لینی ہے, اس کے بعد وہ 5 سال کے بعد پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی 100 ضرورتیں پوری کریں, یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسے برانڈ کے ساتھ پیسہ لگے کہ جو محفوظ بھی ہو اور رات کو ہم سکون کی نیند سو سکے. آپ کو پتہ ہے ہم کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ ہمارے پلاٹ 10,000 ہو ہم 50,000 بیچ لیں, فارم پہ فارم بیچتے جائیں, انوینٹری پہ انوینٹری لے کر آتے جائیں. ابھی تو ہم نے سافٹ لانچنگ کی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بروشر بنا کے اس کی قیمت بڑھائیں گے, اور پھر ایک سائڈ کے اوپر بہت بڑی تقریب کریں گے. آپ کو یہ گراؤنڈ, کرکٹ گراؤنڈ, ایسی خوبصورت لائٹیں, ایسے لش گرین جو یہ نظر آ رہے ہیں, یہ عشر شیر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس اسکیم کا جو ہمارے ذہن میں اس اسکیم کا کنسیپٹ ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا, وہ لینڈ کی ایکوزیشن ہوتی ہے, وہ لینڈ ہے, اور لینڈ بھی آپ کو اسلام آباد پنڈی کے دل میں ملے, سینٹر میں ملے, جس کے ہر طرف کنیکٹیوٹی ہے. جو راؤ صاحب نے کہا ہے مواصلات کا نظام آج کل چیزوں کو بناتا ہے. ادھر ایئرپورٹ نہیں تھا, سوسائٹیوں کی پوزیشن کیا تھی, ایک ایئرپورٹ نے ادھر 40 سوسائٹیوں کو چلا دیا ہے, اور جس سوسائٹی کے ساتھ 10 ہائی وے گزر رہی ہوں تو اس کا آپ شہکار آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ کامیاب بہت زیادہ نہیں, بہت بڑا ہوگا. صرف ہمارا نہیں, یہ لینڈ مارک بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی اسلام آباد کا بھی اور پاکستان کا بھی. اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوالٹی کنٹرول کے ساتھ ایسی چیزیں بنا کے دیں گے. اور اس کے جس دن ہم اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بلڈوزر چل رہا ہوگا اور ہم کوئی ادھر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر رہے ہوں گے. ایک دن میں 8 سے 10 چیزوں کا ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دیں گے. اس کی ڈیولپمنٹ کا سٹارٹ ہوگا. آپ کو پتا ہے ہم کوئی بھی پروجیکٹ میں ڈیولپمنٹ کریں تو مسجد سے سٹارٹ کرتے ہیں. مسجد ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی, گیٹ ہوگا, ہمارا آفس ہوگا, ادھر کلب پہلے دن ہوگا, اس میں کمرشل ہوگا, ہاسپیٹل ہوگا, سکول کالج ہوں گے, اور ہزاروں کی شکل میں ویلے ہوں گے جو ہم خود بنائیں گے. مقصد یہ ہے کہ پہلے دن جس دن کوئی ممبر آپ میں سے بیٹھا یا جن کو آپ پلاٹ دلاتے اینڈ یوزر, پہلے دن جب وہ گھر بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا تو اس نے اسکیم سے باہر نہیں جانا. پہلے دن اس کو ہاسپیٹل ملے گا, پہلے دن ایک آدمی کو ہاسپیٹل ملے گا, اس کو کلب ملے گا, اس کو مسجد ملے گی, اس کو کمرشل ملے گا, اس کو گراسری ملے گی, اس کو ایجوکیشن ملے گی.
ہر چیز جو ایک سٹی میں ہوتی ہے وہ اس کو پہلے دیں گے. تو میری آپ دوستوں سے دعا ہے, آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ برانڈ کریں یا ایسی چیزیں. ہم نے بھی یہ نہیں کہ ہم اتنے پروجیکٹ بنانے کے باوجود غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نے وہ تمام غلطیاں جو سعد خان کہتے مجھے بار بار کہتے تھے جی انوینٹری لے کر آئے انوینٹری, میں نے کہا نہیں سعد خان. اور پھر آپ یہ بھی ایک اندازہ لگائیں کہ کسی کو ہم نے سمجھ ہی نہیں آنے دی کہ اتنی سپیڈ سے 6-8 ماہ کی ریکارڈ مدت میں 40-50 ہزار کنال رقبہ ایک جگہ پہ خریدنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میں ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جو راؤ صاحب نے اس کی خوبیاں بتائی ہیں, اس کے بعد تو اس کی قیمت میں انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹریوں کے اوپر ہی چیزیں ہوتی ہیں, یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. 4-5 لاکھ روپیہ تو اس سے اور میرے خیال میں اب قیمت بڑھانی چاہیے یا یہ ہونی چاہیے. تو ہم نے ہمیشہ اپنی تاجر برادری کے اوپر اعتبار کیا ہے اور ہمیشہ اینڈ یوزر کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی کریں. اور 1-2 باتیں میں اور کروں گا. آپ کو پتہ 12 ربیع الاول کا یہ ماہ ہے اور ہمارے لیے یہ بہت مقدس اور بڑی رحمتوں والا ماہ ہے, کیونکہ اس میں اس کائنات کے والی اور ہماری محبتوں کی انتہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جو فضیلت ہمارے نبی کو حاصل ہے آپ وہ کسی پہلے نبی کو حاصل نہیں. اس میں ہزاروں چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں. کوئی ایسی ایکسکلوسیوٹی ہوتی ہے کئی چیزوں میں جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے. تو ہم سب کو اپنے نبی علیہ السلام پہ فخر ہونا چاہیے, ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کر کے. اور قیامت کے دن بھی ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو سکیں. ورنہ جنت کا ٹکٹ اتنا آسان نہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں شریک ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کے اوپر درود بھیجیں, اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کریں تاکہ دنیا جہان میں ہم کامیاب ہو سکیں. باتیں تو میں نے بڑی کرنی تھی لیکن مجھے موسم کا بتایا گیا کہ یہ کسی بھی وقت خراب ہو سکتا ہے, تو ہمیں اپنی تقریر کو جلد ختم کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب چوہدری صاحب. میں اب تقریب کے اختتام کے لیے رب کائنات سے دعا کے ساتھ اس کے تقریب کا اختتام ہوگا. آپ لوگ تشریف رکھیں.